بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. شرح أصول السنة لإمام أهل السنة أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني رحمه الله. شرح فضيلة الشيخ العلامة ربيع بن هادي بن عمير المدخلي حفظه الله. اس پیاری رسالہ کی شرح، مختصر شرح درس کا آغاز کرتے ہیں. جیسے کہ پچھلے درس میں ہم نے وعدہ کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے آسانی فرمائی ہے. یہ ایک ٹیلی لنک ہے ہمارے بھائی جو ممبئی میں ہیں مرکز السنہ میں، ان کے لیے اور سب کے لیے انشاءاللہ، کیونکہ ان کو کافی عرصے سے وہ کہہ رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے میسر فرمایا الحمدللہ. اور اس کتاب کے شرح جو ہے پہلے بھی ہو چکی ہے. اب شیخ ربیع حفظہ اللہ کی شرح سے انشاءاللہ اس کی دوبارہ سے اللہ کے فضل و کرم سے شرح کرتے ہیں. اور اس شرح کا طریقہ جو ہے مختصر رہے گا. میں کوشش کروں گا کہ جو شیخ صاحب نے اہم باتیں فرمائی ہیں اس پر ہم بات کریں گے. آج کی نشست میں مقدمے پر بات کرتے ہیں. جو سیرت ہے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی پہلے گزر چکی ہے، اور بھائیوں سے گزارش وہ ایک دفعہ سن لیں، وہ ویب سائٹ پہ موجود ہے مختصر سی سیرت. اتنے ہی شرف کافی ہے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے لیے کہ جب کہا جاتا مطلقاً امام اہل السنہ تو ایک ہی نام آتا ہے، احمد بن حنبل الشیبانی رحمہ اللہ. اگر کتنے امام گزرے ہیں ان سے پہلے، ان کے زمانے میں اور ان کے بعد بھی، جب مطلقاً کہا جاتا ہے امام اہل السنہ تو امام احمد بن حنبل ہی مقصود ہوتا ہے. اور یہ یعنی عرف بن چکے اہل علم کے نزدیک، متعارف علیہ. یہ ٹائٹل جو ہے امام اہل السنہ احمد بن حنبل رحمہ اللہ. اور کوئی چیز میں پہلے عرض کے مفت نہیں ملتی، اور سب سے بڑی آزمائش بھی امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کو ہوئی. خلق القرآن کا فتنہ، حاکم وقت معتزلی بن گیا تھا، اہل شر نے اپنا شر پھیلا دیا تھا، اور شدید ترین جو تکلیفیں آپ سوچ سکتی ہیں وہ امام صاحب کو ملی. یہاں تک کہ جو بعض قریبی ساتھی تھے وہ بھی اپنے موقف سے رجوع کر چکے تھے. اور یہ بھی یعنی انہوں نے کہا کہ اگر قرآن مخلوق ہے اور ہمیں مجبور کیا جا رہا ہے اور دھمکے بھی دی جا، اور بلکہ بعض کو قتل بھی کیا گیا، تو شرعاً تو جائز ہے کہ اگر آپ قتل سے بچنے کے لیے کفری بات بھی کر رہے تو کفر کلمات بھی نکال لیتے ہیں اپنے زبان سے، جبکہ دل میں اس کا اقرار نہیں ہے تو اس کی تو معافی ہے. اس کے باوجود بھی امام احمد رحمہ اللہ اپنے موقف پر قائم رہے. صرف ایک ہی سوال کرتے تھے، کوئی دلیل ہے تو مجھے بتائیں، میں کہنے کے لیے تیار ہوں. قرآن مجید سے کوئی دلیل ہے، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے کوئی دلیل ہے، حدیث کوئی ہے، صحابہ اور سلف سے کوئی قول آپ کو نظر آتا ہے تو مجھے بتائیں. اگر نہیں ہے تو میں اپنے موقف پر قائم ہوں. عقلی دلائل بڑی دین ادھر کی ادھر کی مارتے رہے. ایک ہی سب سوال تھا، وہ یہ ترازو ہے، قرآن ہے، سنت ہے، اور صحابہ اور فہم سلف ہے. اگر یہ چیز موجود تو یہ اسے دین کہا جاتا ہے، اور دین کی اساس عقیدہ ہے. الغرض شدید تکلیف ہوئی. 3 اپنے وقت کے خلفاء، ایک کے بعد دوسرا پھر تیسرا، سب کا خاتمہ ہوا. اصبروا پر عمل کرتے رہے. واللہ اگر ایک اشارہ ہو جاتا نا کہ اٹھو ڈیمونسٹریشنز کے لیے، مظاہرات کے لیے، تو شاید اس زمانے کے حاکم کے تخت تو کیا اس کے پورے آل کو ختم کر دیتے. لیکن ایسا نہیں. اہل سنت صبر کرنے والے ہیں اور سنت پر عمل کرنے والے ہیں. لاکھوں لوگوں کو مجمع ہوتا، اس انتظار میں ہوتا ہے کہ امام صاحب کہتے کیا ہیں. جو پہلے اور ساتھی کہہ چکے ان کی بات کا کوئی وزن نہیں تھا. احمد بن حنبل کیا فرماتے ہیں؟ سبحان اللہ. صبر کرتے رہے اور دشمن آہستہ آہستہ ختم ہوتے رہے. تیسرے میں جب چوتھا خلیفہ آیا، اللہ تعالیٰ نے اسے ہدایت دی اور اس نے دیکھا معاملات کو، اور پھر اس نے امام احمد بن حنبل کو رہا بھی کیا اپنی قید سے،
اور جو مقام تھا وہ واپس ملا، اور امام اہل سنت کا نام جو ہے، ٹائٹل جو ہے، وہ اس زمانے سے لے کے آج تک یہ یعنی ایک جو آسمان کے تارے کے جیسا ہوتا ہے نا، ایک نشانی بن جاتی ہے، امام صاحب کے لیے نشانی بن گئی۔ اور شیخ ربیع حفظہ اللہ کے تعلق سے پہلے بھی ہم بات کر چکے ہیں، اور شیخ ربیع حفظہ اللہ جیسے کہ آپ جانتے ہیں مدینہ طیبہ کے میں رہتے ہیں، اور علم الحدیث میں PhD کی ہے۔ اتنا آپ جان لیں، یعنی بچپن کیسے گزرا ہے آپ یہ دیکھیں کہ 1.5 سال کی عمر میں باپ کا سایہ سر سے چلا گیا، 1.5 سال کی عمر میں، یتیم تھے، ماں نے پالا ہے۔ اور پھر اس زمانے میں یعنی 1351 پیدائش ہے، 1351، اب کیا ہے 1440 ہے، عمر کتنی بنتی ہے؟ 90 کے قریب، 90 کے قریب، ایسا ہے نا؟ ایک کم 90، ایسا ہے نا؟ 89، سبحان اللہ۔ تو اس زمانے میں کیا وسائل تھے؟ مسائل ہی مسائل تھے، اور شام تک کے قریب ایک جرادیہ بستی تھی، وہاں پر پیدائش ہوئی، اور بہت مشکل حالات میں تھے۔ آہستہ آہستہ علم سے دل لگا، بچپن سے علم میں قدم رکھا اور ترقی ہوئی۔ PhD کی ہے علم الحدیث میں سن 1400 میں، علم الحدیث PhD سن 1400 میں کی۔ اب کتنی ہے؟ 40 سال سے، 40 سال پہلے PhD کر چکے ہیں علم الحدیث میں، اور علم مقام کسی سے مخفی نہیں ہے۔ زمانے کی 3 کبار علماء دور حاضر کے جو گزر چکے ہیں، شیخ بن باز رحمہ اللہ، شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ، اور علامہ البانی رحمہ اللہ نے، شیخ بن بل نے بھی، یمن والوں نے، سب نے گواہی دی ہے کہ شیخ ربیع جو ہے وہ اہل سنت کے اماموں میں سے ایک امام ہے، اور بڑے عالم سمجھے جاتے ہیں۔ یہاں تک کہ علامہ البانی رحمہ اللہ نے جو ٹائٹل دیا وہ کیا ہے؟ ہاں، جرح و تعدیل کا علم بردار ہے، حامل رایت جرح و تعدیل دور حاضر اگر کوئی ہے تو شیخ ربیع ہیں حفظہ اللہ۔ علم مقام یعنی سب واقف ہیں، دشمن نے بڑی کوشش کی، پروپیگنڈے پھیلائے ہیں، اور ایک ٹائٹل بھی نکلا مداخلہ کا ٹائٹل کہاں سے نکلا ہے؟ وہ یہی کہتے ہیں کہ یہ جو شیخ ربیع کے جو سننے والے ہیں، جو چاہنے والے ہیں، یہ بڑے سخت لوگ ہیں اور بڑے فتنے باز ہیں، یہ صرف ردود ہی جانتے ہیں، علم سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ جبکہ دیکھیں شیخ ربیع کے جو تصنیفات موجود، جو مطبوع ہیں، تقریباً 30 سے بھی زیادہ ہیں، جو چھوٹے اور بڑے جو تصنیفات ہیں، اور ان کو علم مقام کسی سے مخفی نہیں ہے۔ آرٹیکلز بے شمار لکھے ہیں اور کئی رسالوں میں، اور ان کی جو گواہی ہے، جو مخالفین، اصل بات ہے مخالفین گواہی دیں، مخالفین گواہی دیتے ہیں کہ جو بات کی ہے دلیل کی روشنی میں کی ہے، یہ بات مانتے ہیں۔ جو حوالہ بھی دیا ہے، جو بات بھی کسی کا رد میں کی ہے، چاہے جماعت ہو چاہے شخص ہو، تو حوالہ پہلے پیش کیا ہے اور ثابت کیا کہ غلطی کہاں پہ ہے، غلطی کیا ہے، اور مکمل ادب کے دائرے میں رہ کے آپ کبھی گالی نہیں سنیں گے، آپ کبھی گالی نہیں ہوگی۔ گالی دینا کس کا کام ہے؟ کمزوروں کا کام ہے۔ یہ علم کی طاقت ہے، اللہ تعالیٰ کا خاص انعام ہے کہ علم کی روشنی میں آپ جواب دیتے ہیں۔ سب تو پہلے سے جانتے کہ غلط ہے، پھر غلط کیوں ہے، پھر صحیح کیا ہے، اس کی دلیل کیا ہے، یہ سب لے کر چلے ہیں، اور بڑی اچھے انداز تربیت کی ہے جوانوں کی بھی الحمدللہ۔ دیکھیں کچھ سخت مزاجی کہیں پر اگر کچھ طلاب علم ہے، یہ ان کا طریقہ ہے۔ آپ شیخ صاحب سے ملے، ان کو دیکھیں، ان سے ملاقات کریں، ان کا طریقہ دیکھیں آپ، یعنی آپ کو لگیں گے آپ اس زمانے میں ہیں۔ ان کی مجلس میں جو بھی جاتا ہے صرف علم کی باتیں ہوتی ہیں، سنت کی باتیں ہوتی ہیں، اہل بدعت کی باتیں ہوتی ہیں، حق کیا ہے، باطل کیا ہے، یعنی جو بھی ان سے ملاقات کرتا ہے خیر سے واللہ محروم نہیں ہوتا۔ ہر مجلس میں اپنے نوعیت ہوتی ہے اور خیر ہوتا ہے، کتابیں کھلی ہوتی ہیں، اور ابھی بھی یعنی اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانی فرمائے، اور اللہ تعالیٰ کو شفاء عاجل کامل عطا فرمائے۔ یعنی کافی عمر رسیدہ ہو چکے ہیں، سننا بھی بہت مشکل ہو گیا، بھاری ہو گیا ان کے لیے۔ ابھی بھی ان کی بستر جو ہے، وہ جو بیڈ ہوتا ہے نا مریضوں والا، وہی بیڈ ہے، اسی پہ وہ لیٹتے ہیں، گھر میں رکھا ہوا ہے، اور اس میں کتابیں کھلی ہیں۔ یہی یعنی زندگی ساری علم میں گزاری ہے، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو تندرستی عطا فرمائے، اور جو بھی شر ہے اللہ تعالیٰ اس شر سے محفوظ فرمائے۔ مقدمے کی طرف آتے ہیں۔ اس کتاب کا مقدمہ جو شیخ صاحب نے بیان کیا ہے، سب سے پہلے حمد و ثنا ہے۔ فرماتے ہیں ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه واله وسلم۔
اما بعد، سب سے پہلے میں پوائنٹ بتاؤں گا، پوائنٹ لکھے ہوئے نہیں کہ اسی کتاب جو آپ کو بھی دیا گیا ہے، نمبر میری طرف سے صرف آسانی کے لیے۔ سب سے پہلے نمبر 1، اسلام میں عقیدے کی اہمیت کے تعلق سے فرماتے کہ یہ وہی عقیدہ جو ہر نبی ہر رسول لے کے آیا ہے، اس کی بہت بڑی عظیم منزلت ہے علم عقیدہ کی، اور یہی اصل اسلام ہے، اور یہی پیمانہ ہے اور ترازو جس پر دین کو تولا جاتا ہے صحیح یا فاسد ہے۔ دوسرے نمبر پہ اسی وجہ سے فرماتے کہ رسول الجماعت کے علماء کا عقیدہ کا خصوصی طور پر اہتمام کرنے کا بیان فرمایا شیخ صاحب نے کہ رسول الجماعت کے علماء نے خصوصی طور پر اہتمام کیا ہے اور اس عقیدے کو بیان کیا ہے، اس کی شرح بھی کی ہے، اس کی دعوت بھی دی ہے اور اس کا دفاع بھی کیا ہے۔ جس نے بھی کوئی غلط بیانی کی ہے یا اس صحیح عقیدے کی مخالفت کی ہے تو اس کی غلطی کو بھی واضح کیا ہے۔ اور تیسرے نمبر پہ فرماتے ہیں کہ اسی عقیدے کو بیان کرنے کے لیے کتابیں لکھی گئی ہیں، چھوٹی کتابیں اور بڑی کتابیں، اور ان کتابوں میں سے بعض مثالیں دی ہیں۔ کتاب السنہ لعبداللہ بن احمد، اور کتاب السنہ للخلال، کتاب الشریعہ للآجری، شرح اصول اعتقاد السنة والجماعة للکائی، الابانتین، دونوں ابانہ جو ہیں امام ابن بطہ کی، وغیر ذالک من المؤلفات، اور ان کے علاوہ بھی جو مؤلفات ہیں لکھے گئے عقیدے کے تعلق سے۔ پھر چوتھے نمبر پہ فرماتے ہیں وہ اس لیے کہ یعنی صحیح عقیدے سے انحراف کا خطرہ، اس کا حکم بیان فرمایا ہے کہ جو بھی صحیح عقیدے سے انحراف کرتا ہے، دوری اختیار کر لیتا ہے، تو یا اس کے اصول میں سے کسی اصل سے مخالفت کرتا ہے تو بڑے خطرے میں ہے۔ وہ یہ خطرہ یا تو کفر ہو سکتا ہے یا بدعت و ضلالت و گمراہی ہو سکتا ہے۔ پھر بیان فرماتے پانچویں نمبر پہ کہ عقیدہ کا علم حاصل کرنے کا حکم، فرماتے کہ واجب ہے، فرض طلاب علم پر کہ اہتمام کریں عقیدے کے علم کا، خصوص جو عقیدے کے اصول ہیں۔ چھٹے نمبر پہ فرماتے ہیں کہ حدیث کی بعض کتابوں میں عقیدے کے اصول کا خاص بیان ہوا ہے، اور ان کتابوں میں سے صحیح بخاری کا ذکر فرمایا ہے کہ صحیح بخاری ہے، صحیح بخاری میں کتاب الایمان، کتاب الاعتصام، کتاب التوحید جو ہے امام بخاری نے اپنی صحیح میں اس کو شامل کیا ہے، اور ان میں جو دلائل ہیں وہ پیش کی ہیں۔ اور یہ امام بخاری رحمہ اللہ کے خصوصی طور پر عقیدے کے اصول کا اہتمام کی وجہ سے انہوں نے ان حدیث کو جمع کیا، اور ان کتابوں میں کتاب صحیح بخاری میں یہ جو چیپٹر ہیں اس انداز سے بیان کیے ہیں۔ اسی طریقے سے امام ابو داؤد نے سنن ابو داؤد میں کتاب ہے یا چیپٹر ہے السنن، کتاب کے آخر میں شیخ صاحب فرماتے ہیں، اور سنت سے یہاں پہ مراد ہے العقیدۃ والمنہج، اس کو بھی شامل کیا ہے۔ امام مسلم رحمہ اللہ نے کتاب الایمان جو صحیح مسلم میں ہے، فرماتے ہیں یہ بھی اس میں شامل اس لیے کیا ہے کہ یہ عقیدے کی اہمیت اس میں بیان کیا، یعنی عقیدے کی تصنیفات میں صرف عقیدے کی الگ سی کتابیں نہیں بلکہ حدیث کی کتابوں میں بھی علماء نے اس کا اہتمام کر کے حدیث جمع کی ہیں اپنی کتابوں میں۔ ساتویں نمبر پہ فرماتے ہیں اس کتاب کی اہمیت جو ہم پڑھنے جائیں، اصول سنہ جو ہیں، فرماتے ہیں مختصر سا رسالہ ہے جو عقیدے کے بیان کے لیے امام احمد رحمہ اللہ نے، امام سنت جماعت نے تصنیف کی ہے۔ پھر آٹھویں نمبر پہ امام احمد رحمہ کا مختصر تعارف چند لفظوں میں فرماتے ہیں الامام الجبل العظیم جبل السنہ والایمان والزہد والورع۔ کتنی پیاری بات ہے، امام ہیں، پہاڑ ہیں، عظیم پہاڑ ہیں، کس چیز میں؟ سنت میں، ایمان میں، زہد میں اور ورع میں۔ فرماتے ہیں اور مقیاس تھے، ترازو تھے، اور آزمائش تھے، ترازو اور آزمائش تھے جس سے پہچانا جاتا کہ اہل حق اور اہل سنت کون ہے اور اہل بدعت اور اہل ضلالہ کون ہے۔ تو امام احمد رحمہ اللہ جو ہے وہ مقیاس اور ترازو اور آزمائش بن چکے تھے۔ 9ویں نمبر پر احمد رحمہ اللہ کا منہج اور اس کی اہمیت کا بیان فرمایا ہے کہ آج تک یہ منہج جو ہے وہ موجود ہے امام صاحب کا جو ہے، اور وہ اصول جو انہوں نے بیان کیے ہیں، عقیدے کے اصول جو حق ہیں اس پر لوگ ابھی بھی موجود ہیں، اور یہ جو اصول ہیں یہ آزمائش بن چکے ہیں لوگوں کے لیے۔ جو ان اصول سے منہ موڑتا ہے، دوری اختیار کرتا ہے، تو وہ یعنی حق سے دور ہو جاتا ہے،
اور جو ان اصول کو اپنا لیتا ہے تو وہ اہل حق و سنت میں شامل ہو جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے آزمایا ہے لوگوں کو۔ امام احمد بن حنبل منہج سے اور عقیدے سے یعنی آزمائش بن کے رہ گئے ہیں، سبحان اللہ، اس زمانے میں بھی اور آج بھی دیکھیں۔ اور فرماتے ہیں امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے جو بھی بغض رکھتا ہے تو یہ دلیل ہے اس کے خباثت کی، اس کے شر کی اور اس کی گمراہی کی۔ اور جو تعظیم کرتا ہے، احترام کرتا ہے، محبت کرتا ہے یعنی امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے، تو یہ لوگ جانتے کہ اہل سنت میں سے ہے۔ 10ویں نمبر پہ سنت کی اہمیت کے بیان میں فرماتے ہیں یہ تعظیم جو ہوئی امام اہل سنت والجماعت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی، اور امام احمد بن حنبل کے علاوہ امام شافعی، مالک، اوزاعی وغیرہ اور جو بھی ائمہ سلف گزرے ہیں، ان سب کی تعظیم اگر ہوتی تو اس کی وجہ ایک ہی اور وہ ہے سنت۔ وہ سنت کی اہمیت کو پہچان چکے تھے اور سنت کے مطابق زندگی بسر کرنا کیا، اس کا اہتمام کیا اور اس کے لیے انتھک محنت کی، اپنی زندگی یعنی وقف کر دی تھی اس اعتبار سے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ان کے تعظیم کی گئی ہے اور احترام کیا گیا ہے، کیونکہ وہ سنت کو لازم پکڑتے تھے اور دعوت اس کی طرف دیتے تھے، اور جو بھی سنت کے خلاف کوئی قول عمل تھا یا کوئی بھی بدعقیدگی تھی اس سے اس کو سنت کو پاک کرتے رہے ہیں اور اس کا دفاع کرتے رہے ہیں۔ اس لیے ایسا فرماتے ہیں تو پھر طلاب علم کو مخاطب ہو کر فَعْرِفُوا قدر السنہ، سنت کا قدر جان لو۔ جب تک قدر نہیں جانو گے یعنی آپ اس کی عظمت کو نہیں پہچانو گے اور اس کے اہتمام بھی نہیں کر پاؤ گے۔ سنت کے قدر جان لو اور اہل سنت کی قدر ہے جو شرف وہ بھی جان لو، اور ان کے راستے کو مضبوط سے تھامے رکھو اور ان کے نقش قدم پر چلتے رہو۔ اور پھر قسم کھا کے فرماتے واللہ کانوا علی ھدی مستقیم، کہ ہدایت کے راستے پر، راہ راست پر وہی لوگ تھے جو یعنی کتاب اور سنت اور منہج السلف پر جو قائم تھے، اور امام احمد بن حنبل اور سلف الصالحین کا یہی راستہ تھا۔ پھر آخر میں فرماتے ہیں اس کتابچے کی شرح کا طریقہ میں فرماتے ہیں کہ اس چھوٹے سے کتابچے جو اس کو پڑھیں، اور ایسا فرماتے ہیں کہ ہم اس کی مختصر سی شرح کریں گے جلدی میں، کیونکہ دورات شرعیہ میں یہ اس کتاب کی شرح کی گئی اور دورات شرعیہ میں مختصر سی باتیں ہوتی ہیں، توسع سے بات نہیں کیا جاتا۔ اور شیخ صاحب فرماتے ہیں والمرور علیہا یکفینا ان شاء اللہ بعض ملاحظات حسب المستطاع، کہ بعض ملاحظات اس پہ کریں گے استطاعت جتنی استطاعت ہوگی۔ اور آخر میں دعا فرماتے ہیں واسأل اللہ ان یفقہنا فی دینہ ویثبتنا علی صراطہ المستقیم ويجنبنا وإياكم سبل الهوى والضلال وينفعنا بهذا الكتاب وغيره من كتب الإسلام ولا سيما كتب العقيدة، عقيدة أهل السنة والجماعة، آمين رب العالمين۔ اگلے درس سے انشاءاللہ جو پہلا جو سند ہے اس پہ بات کریں گے، اور جو پہلے جو چند جملے ہیں امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ جو بیان کیے ہیں اصول السنہ میں، ان کی شرح کریں گے۔ واللہ اعلم، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔